أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. میرے محترم بھائیوں، سبق پڑھنے سے پہلے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ میں آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اگر آپ 1.5-2 منٹ کے لیے میری طرف متوجہ ہوں تو آپ کی نوازش ہوگی اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا اور میرے لیے سمجھانا آسان ہوگا. قرآن کریم کے اندر نا اکثر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اور کبھی ہم پڑھتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور کبھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اس سے ملتا جلتا لفظ کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی آج کے سبق کے اندر بھی آئے گا. تو جو بندہ ترجمہ جانتا ہوتا ہے یا پھر ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ جی اگر اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرتے ہیں تو پھر جہنم کیوں؟ بات کو سمجھے. اگر اللہ ہی گمراہ کرتے ہیں، اللہ ہی دلوں کے اوپر مہر لگاتے ہیں بندوں کے، تو پھر اللہ نے جہنم کیوں رکھی ہے؟ اکثر یہ سوال جو ہے نا پڑھتے وقت آتا ہے. میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو گمراہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ خود کسی کے دل کے اوپر مہر نہیں لگاتے. یہ جو سورۃ الاعراف ہے اس کی آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سَأُصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ. آپ نے وہ نہیں نکالنا، میری طرف متوجہ ہونا. آپ بتاتا ہوں، آج کا ہمارا سبق اور ہے سمجھانے کے لیے، اس سوال کے جواب کے لیے آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہ بندے جو قرآن کریم کو سنتے ہیں، ہدایت کی باتیں سنتے ہیں، قرآن حدیث درس جمعہ تقریر پڑھتے سنتے ہیں، یہ تکبر ہونا، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ نہیں مانتے. ساؤسرفو، ہم ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے ہم سائڈ پر کرتے ہیں تو پھر وہ نہیں مانتے، یہ نہیں، وہ نہیں مانتے پھر ہم ان کو سائڈ پر کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک بیان فرمائی، اگر وہ ہدایت کی بات کو دیکھتے ہیں نا، سنتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی بے ہدایتی بات سنتے ہیں تو ان کو قبول کر لیتے ہیں. وہ خود کرتے ہیں تو اللہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ اس قدر محبت کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں بندو آؤ میں تو تمہیں معاف کروں گا. اللہ تعالیٰ ہی تو غفار ہے، غفور ہے، رحیم ہے. ان اللہ یحب المتقین ان اللہ لا یحب الکافرین. اللہ تعالیٰ ہی تو کفار کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ناپسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ نے خود فرمایا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر میں ایک سکول کھولتا ہوں، پرائیویٹ. اب مجھے ضرورت ہے، میرے پاس مال اکٹھا ہو، بچے زیادہ آئیں، ان کی فیسیں زیادہ آئیں. تو ایک بچے کو مار پڑی اور وہ گھر کے اندر چلا گیا روتا ہوا، آپ نے جا کر ابا کو بتایا کہ مجھے آج مار پڑی ہے، مجھے اسکول سے نکال دیا گیا. اب تو اگر اس کا ابا جو ہے وہ سیانا ہو، وہ کیا کہے گا؟ بیٹے اس کو تو پیسوں کی ضرورت ہے،
وہ آپ کو کیوں نکالے گا؟ غلطی آپ کی ہے تو اس نے تمہیں نکالا ہے، غلطی تم سے ہوئی ہے تو اس نے تمہیں نکالا ہے، غلطی اس کی نہیں، اسے تو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ تو بینر لکھواتا ہے بچوں کو لاؤ، وہ تو رونا ڈالتا ہے بچوں کو داخل کرواؤ، اس کو تو فیسوں کی ضرورت ہے، غلطی تم سے ہوئی ہے، اس نے غلطی نہیں کی۔ تو یہی ہے، اگر کوئی بندہ گمراہ ہوتا ہے تو اللہ گمراہ نہیں کرتے، بندے کے کرتوت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ بات کی سمجھ لگی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ان اللہ یحب المتقین، وہ تو بندوں سے محبت کرتا ہے کہ یار آؤ۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک دفعہ ان کے علاقے کے اندر بارش نہیں ہوئی۔ کتاب التوابین ایک کتاب ہے، کتاب التوابین، اس کے حوالے سے میں نے واقعہ پڑھا ہے۔ ان کے علاقے میں بارش نہیں ہوئی، لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندوں کو ساتھ لیا اور نکل گئے، کہتے ہیں آؤ جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میدان میں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر وہاں ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ بارش کی ضرورت ہے، ہم آپ کی بارش کے محتاج ہیں، بارش نازل نہیں ہو رہی، بارش کو نازل کر دیں، یہاں قحط سالی ہوئی پڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کیا، موسیٰ یہ جو تم 70 بندے لے کر آئے ہو نا، ان میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال سے میری فرما برداری نہیں کی، 40 سال ہو گئے نافرمانیاں کر رہا ہے، جب تک یہ بندہ تمہارے درمیان رہے گا نا میری بارش کو نازل نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بندو ابھی وحی آئی ہے، تمہارے درمیان ایک بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، 40 سال ہو چکے ہیں، اللہ کا نام ہے وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، اس کی وجہ سے ہم جو ہیں عذاب میں مبتلا ہیں، بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ کا نام ہے یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ وہ بندہ نا آگے پیچھے دیکھنے لگا، ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ ہو، جب کوئی نانا نکلا اس کو پتا چل گیا میں ہی ہوں۔ اس نے سوچا اگر یہاں سے اٹھ کر گیا نا تو بڑی بے عزتی کا مقام ہے کہ رب نے اس کو برا کہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، یا اللہ میں ہی وہ بندہ ہوں کہ 40 سال کی آپ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، میرے اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ جناب بارش نازل ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ بندہ تو نکلا نہیں، آپ نے کہا تھا بندہ نکلے گا تو بارش ہوگی، بندہ تو نکلا نہیں، آپ نے بارش نازل کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجا موسیٰ، وہ جو میرا بندہ تھا نا جس نے 40 سال میری نافرمانیاں کی تھی، جو ان بندوں کے اندر ہے اس نے میرے ساتھ صلح کر لی، اس لیے میں نے بارش نازل کی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ بندہ مجھے بتاؤ کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس وقت نہیں بتایا تھا، اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں کو گمراہ نہیں کرتے، بندہ خود اس طرف جاتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک ہوتی ہے طاقت، ایک ہوتا ہے اختیار۔ طاقت رب کی ہے، اختیار میرا ہے۔ دیکھیں ایک باپ اپنے بچے کو بائک کے اندر پیٹرول ڈلوا کر دے دیتا ہے کہ بیٹا جاؤ، اب اس بچے کو اختیار ہے، وہ چاہے سیل میں چلا جائے مسجد میں آ جائے، کلب میں چلا جائے مسجد میں آ جائے، کلب میں چلا جائے درس قرآن میں شریک ہو جائے، بچوں کو اختیار ہے نا۔ پیٹرول ابا نے ڈلوا کے دیا، طاقت ابا نے لگائی، قدرت یعنی کہ پیسے ابو نے دیے، اب بچے کے اندر اختیار ہے۔ میرے رب نے مجھے ایک طاقت دی، یہ میں دیکھنا، میرا بولنا، میرا چلنا، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اب اختیار میرے پاس ہے کہ میں اللہ کی طرف جاتا ہوں یا غیر کی طرف جاتا ہوں۔ طاقت اللہ کی، اختیار بندے کا، قدرت اللہ کی، اختیار بندے کا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو میرے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، اور ان لوگوں کی مخالفت کرتا ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم پھر اس کی ڈوری کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، وہ جہاں چاہتا ہے جاتا رہتا ہے، ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، آخر ٹھکانہ اس کا جہنم ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندے کا بازو پکڑ کے ہدایت کی طرف لے کر نہیں آتے، بندے کا بازو پکڑ کے گمراہ کی طرف نہیں لے کر آتے، گمراہی کی طرف۔ بندہ خود گمراہ ہوتا ہے تو رب کرتا ہے، بندہ خود ہدایت کی طرف جاتا ہے تو رب ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بات کو واضح کیا ہے میں نے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے سمجھ عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے نا میرے محترم بھائیوں، اس کا صفحہ نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر اس کا 12 ہے، اور آیت کا نمبر 100۔ پچھلی آیت مبارکہ کے اندر آخری لفظ ہے الخاسرون، خسارہ پانے والے، نقصان پانے والے، گھاٹا پانے والے۔ اب آج کا جو ہمارا سبق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی وضاحت کی ہے کہ جو گھاٹا پانے والے ہیں، نقصان پانے والے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کی عادات کیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں
अवलम यहदी लिल्लज़ीना, क्या इन वाक़यात ने उन लोगों की रहनुमाई नहीं की, यरिसून अल अर्ज़ा, जो ज़मीन के वारिस बनते हैं, मिन बादि अहलिहा, इसके रहने वालों की हलाकत के बाद। किनकी हलाकत के बाद? जिनके पहले हम पांच अंबिया की कौमों के वाक़यात पढ़े, नूह, हूद, सालेह, शुएब, लूत अलैहिमुस्सलाम। उनकी हलाकत के बाद अब जिन लोगों को हमने इस जमीन का वारिस बनाया है, ये उन लोगों की तरफ, उनके अज़ाबात को देखकर, इबरत को देखकर ये हिदायत की तरफ नहीं आते। अल्लाह ताला के बयान फरमाते हैं, अल्लाह नशाउ, अगर हम चाहें, असबनाहुम बिजुनूबिहिम, हम इनको भी इनके गुनाहों की सजा दे दें। ये जो है, अगर हम चाहें तो हम इनको भी इनके गुनाहों की सजा दे दें। व नतबाउ अला कुलूबिहिम, और अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा दे। इस वजह से मैंने वजाहत की है, इतना जो पहले 2, 3, 4 मिनट 5 मिनट आपके लिए है ना, इसी वजह से कि अल्लाह क्यों मोहर लगाता है दिल के ऊपर, अल्लाह क्यों इंसानों को गुमराह करते हैं। क्या मालूम हुआ मेरे मोहतरम भाइयों, जब बात को याद रखो, अल्लाह ताला किसी को गुमराह नहीं करते, अल्लाह किसी के दिल के ऊपर मोहर नहीं लगाते, खुद बंदा उस तरफ जाता है तो अल्लाह ताला जाने देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत याफ्ता बनाए। अल्लाह मेरे मोहतरम भाइयों दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुस्नुल खातिमा, या अल्लाह हमारा जो खात्मा है ना वो अच्छा करना। या अल्लाह नमाज की हालत में मौत देना, कुरान पढ़ते हुए मौत देना, गुनाह करते हुए मौत ना देना। अल्लाह से दुआ किया करें। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मौलाना ख्वाजा मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह ताला, कितनी प्यारी मौत हुई थी इनकी, नमाज के अंदर तो मौत आई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी ऐसी मौत नसीब फरमाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम का क़यामत के दिन साथ नसीब फरमाए। दुआ किया करें, या अल्लाह दुनिया के अंदर अगर आपने हमें नबी पाक की ज़ियारत से महरूम किया है ना, या अल्लाह आखिरत में महरूम ना करना। दुआ किया करें अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला आगे बयान फरमाते हैं कि हम उनके दिलों पर मोहर लगा दें तो वो कुछ भी ना सुन सकें। तिलकल कुरान नकुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, ये बस्तियां हैं, हम आप पर बयान करते हैं उनकी कुछ खबरें। वलक़द जाअतहुम, यकीनन उनके पास आए, रुसुलुहुम बिल बैयिनाति, उनके रसूल वाज़ेह दलाइल के साथ। फमा कानू लियुमिनु, तो वो ऐसे ना हुए कि वो ईमान लाते, बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्लु, इस पर जिससे वो इससे पहले जुटला चुके थे। नबी पाक अलैहि, देखें मुख्तसर बात ये है कि अंबिया आते, समझ लेते, उनकी मुखालफत शुरू कर देते, नहीं ऐसी मनना ही नहीं। जैसे पीछे वकाल अल मलाउल लज़ीना इस्तकबरू, सरदार लोगों मुखालफत करने लग जाते, हम क्यों माने भाई, लोगों उनके पास जाने से रोकते। और जब उनके दिल मुत्तमिन हो जाते ना कि यार ये अल्लाह का रसूल है, हमने मोर्जात तलब किए हैं, अल्लाह ने मोर्जात वाज़े किए हैं, ये बंदे ने कभी झूठ नहीं बोला, ये जो कहता है वैसा हो रहा है। अब उनके दिल मुत्तमिन हो जाते ना, तो फिर भी वो अंबिया को जुटला देते। क्यों जुटलाते? क्योंकि वो कहते थे कि पीछे हमने ये दावा किया है, हमने आपकी बात नहीं मानी, अगर हमने इनकी बात मान ली तो हमारा नाक कट जाएगा। ये है इसका मफ़हूम मुख्तसर। आगे अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, कज़ालिका, इसी तरह, यतबअल्लाहु, अल्लाह मोहर लगा देता है, अला कुलूबिल काफिरीन, काफिरों के दिलों पर। किनके दिलों पर? जो जुटलाते हैं। देखे ना पीछे आया, कज़्ज़बू, जो जुटलाते हैं, मानते नहीं हैं, उनके दिलों के ऊपर अल्लाह ताला मोहर लगाते हैं। आगे एक आयत करीमा अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, वमा वजदना लि अक्सरिहिम, हमने उनके अक्सर के लिए नहीं पाया, मिन अहदिन, कोई वादे का वफा, वादे को पूरा करने वाला कोई भी नहीं पाया। वादा 3 तरह का होता है। वादा कितनी तरह का होता है? 3 तरह का। आयत को मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाह बताता हूँ। अल्लाह बयान फरमाते हैं, व इन वजदना अक्सरहुम लफासिकीन, और बेशक हमने उनमें अक्सर को फासिक पाया है। फासिक का मतलब क्या है? यानी कि वादे को पूरा ना करने वाला। मेरे भाइयों, सबक अगर आप पारों को बंद करते मेरी तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता फरमाए। वादा ना 3 तरह का होता है। वादा 3 तरह का होता है। एक को कहते हैं अहदे अलस्त, अहदे फितरी या अहदे फितरती। जैसे वो आपने आयत करीमा को सुनी है ना कि अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह को जमा किया और फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम। इसका बयान इसी सूरत में आ रहा है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। इसे कहा जाता है अहदे फितरती या अहदे फितरी या अहदे अलस्त। काफिरीन इसका भी इनकार करते हैं। दूसरा होता है अहदे शरई, अहद कहते हैं वादे को। अहदे शरई ये होता है कि जब अजाब को आते हुए देखा ना, कहा ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह से दुआ करे अजाब साइड पे हो जाए, अब हम आपकी बात को मान लेंगे। जैसा कि हमने कर पढ़ा, आपके सामने हदीस बयान की कि मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे, जब कहत साली आई, अबू सुफियान उनके पास गया, नबी पाक के पास जाकर कहता हुजूर की दुआ करो कहत साली खत्म हो जाए।
जब क्या साली खत्म हुई तो वो क्या कहने लग गए, ए तो हुंदा ही रहंदा है, वो ऊंच नीच आंदी रहंदी, उतार चढ़ाव तो हुंदा ही रहंदा है, ए केड़ा भी तुहाडे कहन ते आया है। पहले कहा दुआ करें, दुआ की तो फिर मुकर गए। इसे कहा जाता है आहद शरई, यानी कि उसका भी इनकार करना, काफिर इसका इनकार भी करते हैं। नंबर 3 है आहद उर्फी, जमाने के वादे, वादा करता हूं यार कल इंशाल्लाह मैं फिर आऊंगा, इंशाल्लाह नहीं कहा गए यार, वादा मैं कल आते नमाज पढ़ाऊंगा, अच्छा दी, वादा है कि यार ये चीज जो है ना ये आपकी ही है और किसी को मैं नहीं फरोख्त करूंगा, आपके साथ वादा करता हूं ये रुमाल आपको 10 रुपए का दे दूं, ये है आहद उर्फी, माशरे के वादे। और काफिरीन जो है ना कुफार, नबी पाक का इनकार, यानी कुरान का इनकार करने वाले, किसी भी बात का ईमान ना लाने वाले, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इनको इन तीनों में से किसी भी वादे पर पूरा उतरते हुए नहीं पाया। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा।